اگلے ماہ بجلی کا بل اور زیادہ آئے گا۔ حکومت نے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے فی یونٹ اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ماہانہ 200 یونٹ تک والے گھریلو صارفین 3 ماہ کے لیے مستثنی قرار۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے یکساں ٹیرف کا نفاذ۔ گھریلو صارفین کے لیے فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے تک مقرر۔ ماہانہ 201 سے 300 یونٹ تک کا ٹیرف 34 روپے 26 پیسے مقرر۔ 301 سے 400 یونٹ تک کا ٹیرف 39 روپے 15 پیسے ہوگا۔ 401 سے 500 یونٹ تک بنیادی ٹیرف 41 روپے 26 پیسے مقرر۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں کا پارہ ہائی۔ ناظم آباد کے مکین ابن سینا روڈ پر نکل آئے، سڑک بلاک کر کے احتجاج کیا۔ شہر قائد میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 12 گھنٹے تک معمول۔ بلوچستان میں 16 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں 18 گھنٹے تک بجلی غائب۔ ملتان میں 6 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ۔ لاہور میں بھی 4 سے 6 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ امریکہ میں خونی انتخابی مہم۔ سابق صدر قاتلانہ حملے میں زخمی۔ گولی ڈونلڈ ٹرمپ کے کان کو چھو کر گزر گئی۔ سیکیورٹی اہلکاروں کو جوابی فائرنگ سے ایک حملہ آور مارا گیا۔ ریلی میں شریک ایک شخص بھی ہلاک، 2 شدید زخمی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ کرنے والا صرف ایک ہی آدمی تھا۔ حملے کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ ایف بی آئی کے مطابق شوٹر کا فون ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ حملے کے پیچھے کوئی مخصوص نظریات کار فرما نہیں۔ حملہ آور کے پاس ایک اے آر کی طرز کی رائفل تھی جو قانونی طور پر خریدی گئی۔ فوراً ہی پتہ چل گیا تھا کچھ غلط ہوا ہے۔ سٹی کسی آواز سنی، گولیاں چلی، محسوس ہوا ایک گولی میری جلد کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے قاتلانہ حملے کے بعد احساسات بیان کر دیے۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا، بہت خون بہا تو ادراک ہوا ہو کیا رہا ہے، ڈرنے والا نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخابی مہم جاری رکھنے کا اعلان، کہا وسکونسن ریلی سے خطاب میں قوم سے بات کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ اپنی ہی پارٹی کے کارکن نے کیا۔ ایف بی آئی نے حملہ آور کی شناخت ظاہر کر دی۔ 20 سالہ ملزم کا نام تھامس میتھیو کراکس ہے۔ حملہ آور ریپبلکن پارٹی کا رجسٹرڈ کارکن اور پینسلوینیا کا ہی رہائشی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق انتخابی ریلی پر فائرنگ کرنے والے 2 ملزم ہیں۔ جوابی فائرنگ میں ایک مارا گیا، دوسرے کی حالت تشویشناک۔ پینسلوینیا پولیس نے فائرنگ میں استعمال بندوق برآمد کر لی۔ امریکی خفیہ سروس کے مطابق دونوں حملہ آور ٹرمپ سے کئی سو گز دور تھے۔ حملہ آوروں نے 8 سے 10 گولیاں چلائیں۔ پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات عوام سے شیئر کی جائیں گی۔ عینی شاہد کا کہنا ہے کہ حملہ آور کو بندوق لیے چھت پر چڑھتے دیکھا تو پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کو حملہ آور کی نقل و حرکت سے متعلق علم نہیں تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات جاری۔ سابق صدر پر حملہ روکنے میں ناکامی پر ڈائریکٹر سیکرٹ سروس کو سمن جاری۔ ایوان نمائندگان نے 22 جولائی کو طلب کر لیا۔ سیکرٹ سروس کی ٹرمپ کو اضافی سیکیورٹی نہ دینے کے دعوے کی تردید۔ ترجمان سیکرٹ سروس کے مطابق انتخابی مہم کے بڑھتے سفر کے ساتھ حفاظتی انتظامات، ٹیکنالوجی اور صلاحیتوں کو شامل کیا گیا۔ عالمی رہنماؤں کی ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی مذمت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، سیاست میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، سیاسی عمل میں ہر قسم کا تشدد قابل مذمت ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر بولے کہ ہر قسم کے سیاسی تشدد کی مذمت کرتا ہوں۔ سربراہ یورپی یونین خارجہ پالیسی نے کہا کہ ٹرمپ پر حملے کی خبر سے صدمہ ہوا۔ جاپانی وزیر اعظم کہتے ہیں، تشدد کے خلاف ثابت قدم رہنا چاہیے۔ قاتلانہ حملے میں زخمی ڈونلڈ ٹرمپ کے اہل خانہ کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ اہلیہ میلانیا ٹرمپ نے حملہ آور کو مونسٹر قرار دے دیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا کہ خدا کا شکر ہے میرے شوہر محفوظ رہے۔ بیٹے جونیئر ٹرمپ نے زخمی والد کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، ٹرمپ امریکہ کو بچانے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے قانون نافذ کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔
امریکہ میں صدر اور صدارتی امیدواروں پر فائرنگ کی طویل تاریخ۔ فائرنگ سے 4 امریکی صدور ہلاک، متعدد زخمی ہوئے۔ ابراہم لنکن پہلے امریکی صدر تھے جو قاتلانہ حملے میں جان سے گئے۔ جیمز گارفیلڈ کو واشنگٹن کے ٹرین اسٹیشن پر گولی ماری گئی۔ جان ایف کینیڈی کو ڈیلاس میں قتل کیا گیا۔ جان ایف کینیڈی کے بھائی لاس اینجلس میں فائرنگ کا نشانہ بنے۔ اسپین فٹ بال کا یورپی چیمپئن بن گیا۔ فائنل میں انگلینڈ کو 2-1 سے شکست دے دی۔ ہسپانوی ٹیم سب سے زیادہ 4 بار یورپی کپ جیتنے والی ٹیم بن گئی۔ اسپین کی جانب سے نکو ولیمز اور مائیکل ریسبال نے گول کیے۔ انگلش ٹیم کی طرف سے واحد گول کول پالمر نے کیا۔ ہسپانوی شائقین جیت کا جشن منانے سڑکوں پر نکل آئے۔ آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ۔ توشہ خانہ کا نیا ریفرنس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی 8 روز کے لیے سلاخوں کے پیچھے۔ احتساب عدالت نے 8 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ اڈیالہ جیل میں جج محمد علی وڑائچ نے کیس کی سماعت کی۔ نیب کو جیل کے اندر ہی تفتیش کرنے کا حکم۔ دونوں ملزموں کو 20 جولائی کو دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے توشہ خانہ کے نئے ریفرنس کے لیے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور پولیس نے بانی پی ٹی آئی کے جناح ہاؤس حملے سمیت 9 مئی کے 12 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی۔ تفتیشی ٹیم کی اڈیالہ جیل میں پوچھ گچھ۔ تحریک انصاف کی کارکن سنم جاوید رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سنم جاوید کو ایف آئی اے کے مقدمے میں بری کیا۔ اسلام آباد پولیس نے رہائی کے 1 گھنٹے بعد دوبارہ حراست میں لے لیا۔ سنم جاوید 14 ماہ 4 دن قید رہنے کے بعد رہا ہوئی تھی۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمارے ایم این اے امیر سلطان کو، صاحبزادہ امیر سلطان کو اٹھایا گیا ہے اور ہمارے باقی ساتھی اس دفتر میں کام کرنے والے لاپتہ ہے، لیکن اس ایم این اے کو اٹھایا گیا ہے۔ ہمارا دوسرا ایم این اے فیاض چجڑا صاحب کو، اس کے بھائی کو اٹھایا گیا، اس کے بعد اس کے 16 سال بیٹے کو اٹھایا گیا۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا وزیر اعظم حلف نامہ جمع کرائے، کسی کو اس کے گھر سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ ڈھنگ سے ایم این اے صاحبزادہ امیر سلطان کو اٹھایا گیا۔ بیرسٹر گوہر خان کی نیوز کانفرنس، ہمارے دفتر میں کام کرنے والے کئی ساتھی لاپتہ ہیں۔ ایک ایم این اے کے بھائی اور 16 سالہ بیٹے کو اٹھایا گیا۔ ابھی تک ہمیں 41 میں سے 25 حلف نامے آ چکے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اٹھائے گئے کارکنوں کو بازیاب کرایا جائے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ، وفاقی حکومت کا سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس بلانے پر غور۔ ذرائع کے مطابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے وزیر اعظم سے ملاقات میں پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کی تجویز دی۔ نون لیگ کا عدالتی فیصلے پر آج ہونے والا جائزہ اجلاس ملتوی، نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے مری میں پارٹی اجلاس طلب کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مری پہنچ گئیں۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں ناقائص کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم۔ وزیر اعظم کا منصوبے میں بار بار خرابی اور پیداوار کی بندش پر برہمی کا اظہار۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں منصوبے کی بندش کی وجوہات پر ابتدائی رپورٹ پیش۔ ٹنل میں حائل رکاوٹ کا پتہ لگانے کے لیے رپورٹ میں تاخیر کی وجوہات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود ڈیزائن میں نقائص دور نہیں کیے جا سکے۔ ذمہ داروں کا تعین کر کے کارروائی کا حکم۔ آٹے کی قلت ہوگی نہ روٹی مہنگی، پنجاب بھر میں آٹے کی سپلائی بحال۔ مریم نواز کی طرف سے ہڑتال ختم کرنے کے اعلان کا خیر مقدم۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ آٹا اور روٹی مہنگی ہونے کا نقصان صرف غریب آدمی کو ہوگا، جائز مسائل کے حل کے لیے ہڑتال کرنے کی ضرورت نہیں۔